السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اس اسلامک چینل کے ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید و مرحبا کہتا ہوں۔ آج انشاءاللہ عز و جل یہ حدیث پڑھوں گا کہ ظاہر و باطنی طہارت کے ساتھ سونے کی فضیلت۔ جو آدمی وضو کر کے سوتا ہے، توبہ استغفار کر کے سوتا ہے، تو اس کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا۔ یہ حدیث کافی ساری کتب کے اندر موجود ہے، آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان جسموں کے زہر کو پاک کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں باطنی طور پر بھی پاک فرما دے گا۔ یعنی کہ جب انسان وضو کرتا ہے، اس کا جسم پاک ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا دل بھی پاک فرما دے گا۔ اس لیے بلا شبہ جو بندہ پاکیزگی کی حالت میں رات گزارے، ایک فرشتہ اس کے ساتھ اس کے لباس میں رات بسر کرتا ہے۔ رات کی جس گھڑی میں بھی وہ بیدار ہو، فرشتہ یوں دعا کرتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کی بخشش فرما، اس لیے کہ اس نے پاکی کی حالت میں رات گزاری۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم جب سوئیں رات کو تو باوضو ہو کر سوئیں، وضو کر کے سوئیں، توبہ استغفار کر کے سوئیں، تو انشاءاللہ جیسے ہم اپنے جسم کو پاک کر کے سوئیں گے تو اللہ تعالی ہمارا دل بھی پاک فرما دے گا۔ اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ پاک ہو کر سونے والے کے ساتھ رات بھر فرشتہ ہوتا ہے جو اس کی بخشش کی دعا کرتا ہے، لیکن اجسام ملائکہ نورانی ہونے کی وجہ سے بندے کو پتہ نہیں چلتا۔ ذکر کردہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے رات کو دو طرح کی طہارت حاصل کر کے سونا چاہیے۔ نمبر 1، اپنے ظاہر کو ہر قسم کی نجاست سے پاک کر کے وضو کیا جائے۔ نمبر 2، توبہ استغفار کر کے اپنے باطن کو حسد، کینہ وغیرہ تمام گناہوں کی آلودگی سے پاک کیا جائے۔ اور باطنی طہارت کی اہمیت ظاہری پاکیزگی سے بھی زیادہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سویا ہوا گناہوں کی آلودگی کے ساتھ ہی فوت ہو جائے، تو پھر اس کے گناہ اس کے ساتھ جائیں، تو اس کو چاہیے کہ توبہ استغفار کر کے باوضو ہو کر سوئے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو باوضو ہو کر سونے کی توفیق عطا فرمائے۔